بچپن کی تربیت کا اثر ہے، بچپن کی. اس لیے دیکھو ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے بڑوں سے سنی ہے، دیکھی بھی ہے، بار بار کہتا ہوں ہماری عمر کم ہے، تجربہ زیادہ ہے. ہماری باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا کرو. یہ نہ سوچا کرو یہ ایسے سفید بابے جیسے بڑی عمر کے باتیں کرتے ہیں ان کی طرح یہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تجربے بعض دفعہ لوگوں کے حالات سے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم بھی دیا ہے. صحابہ کے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو ایک بات یاد رکھو کہ جس نے اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا، بس سمجھو اب اس نے کچھ بھی نہیں سکھایا. اب اس بچے سے خیر کی امید نہ رکھو. اور جس نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا، صرف ایک چیز سکھا دی، بڑوں کا ادب، جسے تبلیغ میں کہتے ہیں نا اکرام مسلم. اکرام مسلم میں بڑوں کا ادب بھی، چھوٹوں پہ شفقت بھی، علماء کا اکرام بھی، بزرگوں کا احترام بھی، بوڑھوں کا احترام. یہ چیز اگر آ گئی تو اگر یہ بچہ بگڑ بھی گیا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ سدھر جائے گا. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دلیل سے بات سمجھاتا ہوں. دلیل سے دیکھو، یہ قرآن جسے ہم چومتے ہیں، جسے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے، فاسق فاجر مسلمان جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، مگر اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ادب تو کرتا ہے نا؟ ہاتھ سے نیچے گر جائے کتنا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اور اس کی کوئی گستاخی کر دے، اس کے سامنے اٹھا کے پھینک دے، کیسا آگ بگولا ہو جاتا ہے. اور ہونا بھی چاہیے. اس ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی نصیحت کی جائے گی، عمل کرے نہ کرے لیکن نصیحت کو سنے گا. اللہ کا کلام میں نے خود دیکھا ہے، لوگوں کو بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ڈرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کاش ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائے. وجہ کیا ہے؟ دل میں احترام ہے. تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو شاید کل لائن پہ آ جائے، کل نہیں تو پرسوں. آتا لائن پہ کیوں نہیں ہے؟ کہ قرآن کی تعلیمات کوئی اس تک پہنچانے والا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پہنچانے والا بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں پہنچاتا جس طرح سے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، پہنچانے والا اس کو پھینک کے آ جاتا ہے. عطر کی خوشبو آپ کسی کو دیں، ادب تمیز کے ساتھ دیں تو لے گا بھی، لگائے گا بھی. اور عطر کی بوتل اٹھا کے منہ پہ مار دیں اس کے، تو لگا لینا جب موڈ ہو. میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو شوہر لا کے دیتا ہے سودا، کبھی غصے میں ہوتا ہے، بیوی نے دہی منگوائی، یہ اٹھ نہیں رہا، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں افطاری بنانی ہے، دہی بھی لے آئیں، ان کو روزہ لگ رہا ہے، اٹھ نہیں رہے. یہ ہوتا ہے ایسا گھروں میں کہ ابھی تو مجھ سے انڈے منگوائے تھے، اسی وقت کہہ دیتی جب انڈے لینے گیا تھا اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دہی بھی لے کے آ جاؤ. یہ عام طور پر نارمل کیسز ہیں گھروں کے اندر. جب انڈے لینے بھیجا تھا یا پکوڑے لینے بھیجا تھا اس وقت کہہ دیتی نا کہ دہی بھی لے آؤ، بھائی بھول گئی، اب لے آئیں. اب اس کو غصہ آ رہا ہے، اٹھ نہیں رہا. اب ظاہر ہے پولیس تو نہیں بلوائے گی وہ اس کو اٹھانے کے لیے، اس نے تانے دینا شروع کر دیے، اٹھا نہیں جاتا، ہم کیا کریں، چاٹ کیسے کھائیں گے، دہی بڑے کیسے پکیں گے. بالآخر یہ بھنا کے غصے میں گیا اور دہی لا کے بیگم کے منہ پہ مار دی. ایسا ہوتا ہے. یا اٹھا کے یوں کر کے پھینک دی تو وہ نہیں بناتی، پھر وہ کہتی آج دہی کے علاوہ سب کچھ آئے گا، دہی نہیں آئے گی. یہ پڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں، اٹھا کے جب یوں پھینکا تو اٹھا کے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے پھینکتی ہے واپس. وجہ کیا ہے؟ آپ نے لا کے بھی دے دی، سب کچھ کر دیا، مگر جو دینے کا اسٹائل تھا نا یہ بیگم کو پسند نہیں. دہی تو بہت پسند آئی، آپ بھی پسند آئے، مگر دہی پیش کرنے کا اسٹائل اسے پسند نہیں آیا. یار یہ اسٹائل ذرا پسند نہیں آیا، عزت سے پیش کرتے. تو گھر میں پھٹا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا. اس کو یہ غصہ کہ میں اتنی دور سے لے کر آیا اور قبول نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے کوئی لانے کا طریقہ، میں کوئی نوکر ہوں، ملازمین کو ایسے دیجیے، زکات بٹ رہی ہے کہ یہاں پہ. قرآن کے احکام ہوتے ہیں، پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اٹھا کے پھینک دیا اس کے اوپر. بات ہی قل یا ایھا الکافرون سے شروع کی. ایک غیر مسلم آپ کے سامنے آیا ہے. اب قرآن میں غیر مسلم کے خطاب کے مختلف طریقے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک عیسائی کو دعوت دینی پڑ گئی، غیر مسلم تھا، اس نے مجھے بٹھایا، مجھے کسی نے کہا یہ اسلام کے قریب ہے تو اس کو آپ ذرا دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا. تو میں سوچتا رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں دعوت. تو قل یا ایھا الکافرون بھی ہے قرآن میں، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو. تو اگر میں یہاں سے شروع کرتا اے کافرو، تو کہتا چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو، شاباش، ہمیں کافر کہنے آئے ہو یہاں پہ. تو میں سوچتا رہا، قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. کیسی پیاری آیت ہے. اے نبی ان سے کہہ دو اے اہل کتاب. اہل کتاب بھی کافر ہوتے ہیں، مگر اہل کتاب کا لفظ سن کے ان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے رہے ہیں. کافر تو ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مگر ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں. ہمیں اہل کتاب، پڑھا لکھا کہا جا رہا ہے، کتاب والو تم تو سمجھدار لوگ ہو. اس سے اس کا دل نرم ہوگا.
کہ بھئی تم اتنے گمراہ نہیں ہو جیسے ہندو ہیں, تمہاری گمراہی کم ہے کیونکہ تم آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہو. اور پھر تعالو آؤ, ایک ہوتا ہے ایٹی آ جا, اور اردو میں بھی کسی کو بلانا ہو آئیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, بلکہ اس سے بھی زیادہ مہذب لفظ ہے تشریف لائیے. نہیں بھی چاہ رہا ہوگا دل تو انسان چلا جائے گا. پولیس والے جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں نا تو اتنے غلط طریقے سے کہ اس کا دل نہیں چاہتا. اگر پولیس والے ایسے بولے تشریف لائیے, خود ہی موبائل میں جا کے بیٹھ جائے گا, وہ عزت نہیں دیتے. وہ تشریف لائیے, کیا خیال ہے, تشریف لائیے, دل چاہتا ہے کہ آ جاؤں. اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آئیے, تو بھی انسان کا دل چاہتا ہے. اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آ جائیں, تو بھی انسان کہتا ہے چلو تھوڑی سی. اردو کی بڑی خوبصورت زبان ہے, خدا کی قسم, یہ سب اردو میں ملے گا آپ کو. اردو جو ہے نا یہ زبان ہی اونچے خاندانوں میں بننے والی زبان ہے, یہ مہذب قوموں میں. لیکن آج اردو کی قدر نہیں ہو رہی ہے. انگلش میں سب کو کیا کہتے ہیں, کم ایئر, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اردو میں کتنے سارے الفاظ ہیں, ہر ایک کو اس کا درجہ مقام دیا جاتا ہے. اس لیے اردو زبان کی قدر کیا کریں. اور اردو کو آپ ٹھیک ہے انگلش سیکھ رہے ہیں, یورپ امریکہ میں رہنے والے بھی لوگ, مگر اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں. ادب تمیز انگلش میں نہیں ہے, اردو میں ہے. انگلش کی اپنی فضیلت ہے, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن تمیز جو آئے گی نا گھر میں وہ کہاں سے آئے گی, وہ اردو سے آئے گی, انگلش سے نہیں آئے گی. انگلش میں تو او ڈیڈ, او مام, بھائی یہ چیختا رہے گا. امی جان کا لفظ ہی نہیں ہے. جان کا لفظ کتنا اچھا ہے, جائے نا, کیجیے نا, بس ہر جگہ پلیز لگا دیتے ہیں. وہ ہر بات سے پہلے, وہ تو پولیس والا بھی گرفتاری سے پہلے پلیز کہہ کے گرفتار کرتا ہے. تو خیر آئیے, آ جائیں, آؤ, یہ تھوڑا سا کم درجے کا ہو گیا ہے بھائی. اس کے بعد کل ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے, کھانے پہ مجھے بلا رہے تھے. وہ بےچارے گاؤں سے آئے ہیں, ان کو زیادہ اردو نہیں آتی. مجھے کہتے بار بار. میں نے کہا ایسے بلا رہے جیسے مرغیوں کو دانا ڈالنے کے لیے بلایا. آئیے, آ جائیں, تشریف لائیں, یہ بولو. خیر ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی, ان کو کے ساتھ تو میں مزاح کر رہا تھا. مجھے بار بار کہہ رہے ہیں یوں کر کے میں نے کہا بھائی میں مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہو کیا. تو آ جائیے, آئیں, آئیے, اور یہ تھوڑا کم درجے کا ہو گیا. اور بالکل ہی اگر گرانا ہے آبے, چل بے لگا دو آخر میں, تو ذرا بازاری زبان بن جائے گی. اتھے وڑ, اور زیادہ اس میں کرنا ہے نا, اتھے وڑ, پراں وڑ, اس طرح کے الفاظ آپ بولنا شروع کر دو, اور تھوڑا سا غصے میں آ جائے گا. تو قرآن نے بہت شائستہ لفظ استعمال کیا. تعالو عربی کا مطلب تشریف, آ جائیے, آؤ, تشریف لائیں, یعنی مہذب لفظ ہے تعالو. جب چھوٹا کسی بڑے کو بلاتا ہے تو کہتا ہے تعالو. تو قرآن عیسائیوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے, اور الفاظ کیا ہیں, قل, اے نبی ان سے کس لہجے میں بات کرنی ہے آپ نے, یا اہل الکتاب, اے عیسائیوں, اے کرسچنز, اے مشرکو, اے کافرو, نہیں, اے اہل کتاب, تعالو, آؤ, عزت کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے. الی کلمۃ, ایسی بات کی طرف آؤ, سواء بیننا و بینکم, جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. ہمارا دین اور تمہارا دین الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی دین ہے, ایک ہی دین ہے. انسان کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے, اپنے باپ دادا کے دین سے فطری محبت ہوتی ہے. اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے بولو ہم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہی اصلاً تمہارے باپ دادا کا, جو اصل باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں, جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے, اصل تو ان کا دین ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں. فرق نہیں ہے, یہ لہجہ ایسا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب فرق نہیں ہے تو بلا کیوں رہے ہو, ان کو اسی پہ رہنے دو, ہے بھائی. سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تو جواب کہاں سے پیدا ہوگا. ہو رہا ہے سوال کہ بھائی جب کوئی فرق نہیں ہے تو بلا کیوں رہے ہو. تو آگے بتایا جا رہا ہے اصل میں فرق نہیں ہے, تم لوگوں نے بنا لیا ہے, اصل میں کوئی فرق نہیں ہے. تعالوا الی کلمۃ, آؤ ایسی بات کی طرف, سواء بیننا و بینکم, جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. بھائی ہم کوئی نئے دین کی دعوت نہیں دے رہے. اللہ نعبد الا اللہ, وہ قدر مشترک کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. جب یہ بات عیسائی کو کہی جائے گی اس کے دل پہ چوٹ لگے گی, کہے گا بات تو صحیح ہے, ہماری کتابوں میں بھی توحید, تو یہ عیسیٰ ابن مریم کہاں سے آ گئے ہیں بھائی. جیسے ہم گرین چینل والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں, بھائی ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں, اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں. تو گرین والا بھی بولے گا نا, جب اللہ کے سوا مدد نہیں تو یا رسول اللہ مدد کیوں بولتے ہیں, پھر ہم سوچنے پر مجبور ہو جائے گا. اور اگر ڈائریکٹ گرین والے کو آپ نے جا کے بولا یا رسول اللہ مدد کہنا حرام, تو وہ تو شروع اس کا مذہب یا رسول اللہ مدد سے ہوتا ہے. وہاں تک بھی پہنچنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلے یہاں سے, پہلے ادھر سے. بھائی کوئی فرق نہیں ہے, صرف چینل کا فرق آ رہا ہے, تھوڑا گرین شیڈ آ رہا ہے, ہم نے تھوڑا وائٹ شیڈ آ رہا ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. تم بھی اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے رسول کو, ہم بھی. فقہ میں تم بھی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہو, ہم بھی. تم بھی شامیہ فتاوی شامیہ کو مانتے ہو حجت, اور ہم بھی مانتے ہیں. تم بھی فتح القدیر, ہدایہ, قدوری, یہ ساری کتابیں. تو چلو چھوڑو, کیا آپس میں خام خواہ کی بنا کے رکھی ہوئی ہے.
لڑتے ہیں وہ ادھر, سب ایک ہی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ سے مدد مانگنی اور کسی سے نہیں مانگنی. تو اس سے سمجھدار لوگ کم از کم آ جائیں گے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گرین چینل والوں میں جو شرک ہے, اس شرک کو ختم جتنا تبلیغی جماعت نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا. حالانکہ تبلیغ والے گرین چینل کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے ہیں, ایک لفظ نہیں بولتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے, کبھی یہ نہیں کہتے یا غوث اعظم مدد کہنا شرک. بس کیا ہے کہ کسی کو کسی طرح سیروزے میں نکال لیا, اس کو یہ نہیں کہا گرین صحیح ہے وائٹ ہے, تو گرین کر لے یار, تو ہری پگڑی پہن کے نکل جا. لیکن 3 دن اس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں. وہ 3 دن میں نا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے. پھر جا کے کہتا ہے جب اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر رسول سے کیوں ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہوا؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں حکمت اور مصلحت کے ساتھ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے. بعض مقام ایسے بھی آتے ہیں کہ پھر ٹو دا پوائنٹ بات کرنی پڑتی ہے, جیسے قرآن نے بھی کی ہے. لیکن عمومی طور پر لوگوں کو ہدایت کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے وہ یہ چیز بنتی ہے کہ آپ مثبت طریقے سے اپنے دین کی دعوت دیں, اختلافی بات کو ہائی لائٹ نہ کریں, چھیڑے نہیں, آ جائے گا. ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مناظروں کے عادی ہوتے ہیں, پھر ان کے لیے وہ ہے نا, وہ ان کے لیے الگ ہے. کچھ ایسے ہیں جو ڈنڈے کے بغیر نہیں مانتے, ایسے بھی لوگ ہیں. وہ پھر ان کے لیے حکومت ہے, اسلامی حکومت ہو جو ڈنڈا چلائے گی, پھر یہ سارے سیٹنگ پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ آئیں گے نہیں. تو وہ اللہ نے ہر ایک کے لیے. ہماری بات ہی ڈنڈے سے شروع ہوتی ہے. ہماری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ڈنڈے سے. ایسی بات کرو وہ ایک دم 2 فٹ اچھل کے دور بھاگ جائے, 2 فٹ اچھل کے دور بھاگ جائے. یہ نہیں ہوتا. اب قادیانی سے آپ کی بات ہو رہی ہے تو مجا ہوا قادیانی ہے, کوئی مناظر ہے, اس سے بات کرنے کا طریقہ الگ. لیکن ایک نیوٹرل قسم کا قادیانی ہے جو بچپن سے قادیانیوں میں ہی پلا بڑا ہو, اس کو کبھی علماء سے بات کرنے کا موقع نہ ملا, اس کو تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو یہ نہیں کہ ایک دم ڈائریکٹ مرزا کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر. مرزا تو گوں کھاتا تھا, گوبر کھاتا تھا, وہ ایک الگ حقیقت ہے, مگر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوں کھاتا تھا, گوبر کھاتا. اس نے ساری زندگی یہ سنا ہے, مرزا رحمت اللہ علیہ یہ لفظ سنتا آ رہا ہے. اس کو طریقہ کیا ہے کہ بھائی ایسا کرو, بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کتابیں دکھا دی جائیں اس کو, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ مطلب ہے, اگر یقین نہیں آتا تو چلو آہستہ 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 مصلحت. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات اگر طریقے سے کہی جائے تو اثر لازمی رکھتی ہے. کہنے والا مخلص ہو اور کہنے کا طریقہ درست ہو, اس کا اثر ہوتا ہے. پورا ہدایت پر نہیں آیا نا تو کم از کم اپنے مذہب کے بارے میں وسوسے اس کو ضرور آئیں گے کہ میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا کہیں. پھر کسی لالچ کی بنیاد پہ قائم رہے تو ایک الگ بات ہے, وہ لالچی ہو تو پھر ہدایت مقدر میں ہی نہیں ہے نا. لیکن اگر حق کی تلاش میں ہوگا تو اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے. تو میں نے وہ عیسائی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ میں نے سوچا اس کو میں کیا بتاؤں, میں نے یہ آیت پڑھ دی, اس کا ترجمہ کر دیا. بھائی کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں. تورات بھی یہ کہتی ہے, انجیل بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ, اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بھائی تم جو عیسیٰ کو رب بنا رہے ہو یہ بھی اللہ کے علاوہ ہیں, عیسیٰ اللہ تھوڑی ہیں. یہ تو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ بھی ہیں, اللہ کے علاوہ بھی ہیں, عجیب چکروں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. بھائی اللہ کے سوا صرف اللہ ہوگا. تو میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھنا شروع کی, عیسائی کے سامنے. اس کی بیگم بھی آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا چلو ایک ہی ٹائم پہ ہول سیل کے حساب سے دونوں ہی مسلمان ہیں. اب بیگم پہ کہیں میرے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف جیسے کلپ چلا دیا, میرے خلاف نہ چلا دیں. ان کے خلاف چلا دیا تھا نا کہ وہ عمران خان کی بیگم بیٹھی ہے, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ میری اس ویڈیو تو نہیں بنی لیکن آڈیو تو آ گئی نا. اچھا عیسائی کی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بیگم کو چھیڑنے نہیں گیا تھا اس کی, سمجھ رہے ہو بات کو, میں گیا تھا دین کی بات کرنے. اب کسی کی بیگم آگے بیٹھ جائے تو مجھے کیا ہے, میں بھاگوں گا تھوڑی وہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت ساری عورتیں آ کے بیٹھتی تھیں, تو یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں. وہ دین سیکھنے کے لیے آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جائیں, یہ غلط ہے. تو میں نے بات کی, میں نے کہا ان دونوں کو تبلیغ کی کافی طرح سمجھایا بہت اچھے طریقے سے. خیر کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے رپورٹ طلب کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور ہمیں دل سے اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہے, مگر بات یہ کہ اگر ہم اب مسلمان ہوئے تو ہمارے خاندان والے ہمیں چھوڑیں گے نہیں, خاندان کے ڈر کی وجہ سے کہ بھائی اب کیسے ہے. تو وہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا تھا نا, جس خاندان کو تم دنیا میں محبت دے رہے ہو اور اس سے محبت لے رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. قیامت کے دن اسی خاندان پہ لعنت بھیجو گے
جب جہنم میں جاؤ گے تو یہی خاندان پر لعنت بھیجو گے کہ ان کی وجہ سے آئے ہم، اور یہ خاندان بھی تم پہ لعنت بھیجے گا. یہ نہیں کہے گا کہ تم نے ہماری خاطر جہنم کو برداشت کر لیا تو چلو بہت اچھی بات ہے، وفادار نکلے. وہ بھی ان پہ لعنت بھیجے گا، یہ بھی لعنت بھیجیں گے. تو اس لیے یہ رشتے دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں جو بے دینی پر قائم ہوتے ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ یہ عیسائیوں والا قصہ. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اب قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید، اس کا اگر احترام دل میں رہے گا، احترام ہوگا، تو انسان کبھی نہ کبھی بات سنے گا. اور جس چیز کا احترام دل سے نکل گیا، اب اس کی کوئی نصیحت اس پہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں کرے گی. بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن کو اللہ نے علماء کے احترام کی وجہ سے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ہے، قرآن کے احترام کی وجہ سے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ہے. بچے کو آپ نے بے ادب بنا دیا، تمیز نہیں سکھائی اس کو، اب بچہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگا. بے ادب کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی ذرا بتا دوں میں. آپ کہیں گے بھائی کون اپنے بچوں کو بے ادب بناتا ہے؟ سب بچوں کو آپ جناب سے بات کرنا سکھاتے ہیں، تو دڑاک سے کوئی نہیں بات کرنا سکھاتا. سب ادب، سب تمیز. ایسا نہیں ہے. میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو بے ادب کیسے بنایا جاتا ہے. بچوں کو بے ادب ایسے بنایا جاتا ہے، ابا نے ایک بچے کو ڈانٹ لگائی، اما نے بچے کے سامنے ابا کی برائی شروع کر دی، یا سامنے نہیں کی، ابا کی غیر موجودگی میں، کہ تمہارے ابا کو خامخواہ کے غصے اتارنے کی پرانی عادت ہے. بس اتنا سا جملہ سمجھ لو بچے کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اب جب بھی بچے کو باپ کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی، بچہ کہے گا میرے ابا تو ہے ہی سٹھے آیا ہوا، اس کا تو کام ہی یہی ہے. اب اس پہ نصیحت اثر کرے گی؟ کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے. مائیں سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہم بچے کو اپنا فرما بردار بنا رہے ہیں، باپ سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا جو بچہ باپ کا ادب نہیں کرے گا وہ ماں کا احترام بھی نہیں کرے گا، وہ ماں کا بھی نہیں کرے گا، وہ اس کو بھی لات مار کے جائے گا. اسی طرح ماں نے بچے کو ڈانٹ لگائی اور باپ بچے کے سامنے ماں کو پیٹنا شروع کر دے، ماں کو لتاڑنا شروع کر دے، تو بچے کے دل سے ماں کی عظمت نکلتی ہے. پھر یہ گھروں میں بہت ہوتا ہے، جو مرضی ظلم کر دے، بچے کے سامنے ایک دوسرے کو ہرگز نہ ٹوکے. الگ سے لے جا کے بیگم تم نے اپنا غصہ تو اتار لیا، مگر اس طرح سے بچے خراب ہوتے ہیں. اتنا نہیں پیٹا کرو، میں ہوں نا پیٹنے کے لیے. جب میں تم سے صبح شام پٹ رہا ہوں، اس کو پیٹنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح عورت اپنے شوہر کو کہہ دیا کرے الگ سے بھائی اتنا نہیں کوٹا کرے بچے کو، صحیح نہیں ہے. بچے کے سامنے بحثی زیور میں حضرت حکیم الامہ نے کیسے آداب لکھے ہیں. فرمایا ماں کو چاہیے بچے کے دل میں باپ کا احترام اور ڈر بٹھاتی رہے، ڈر بھی بٹھائے، احترام بھی بٹھائے. اس کو بتا، بچہ کوئی الٹا کام کرے، بھائی ابو کو پتا چل گیا، پاپا کو پتا چل گیا، بابا کو پتا چل گیا، خیر نہیں ہے. بچہ ڈرے گا، بھائی بابا کوئی بہت ڈراؤنی چیز ہے، یہ روب بیٹھے گا تو کام بنے گا. یاد رکھو جس میں عقل نہیں ہوتی اس سے روب سے کام لیا جاتا ہے، سمجھا کے کام نہیں لیا جاتا. اس سے روب سے یا تو اس کو ٹوپی کرانی پڑتی ہے. جیسے ایک بادشاہ تھا نا، شہزادہ تھا چھوٹا 4-5 سال کا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا مجھے ہاتھی چاہیے. اب شہزادے کو تو کون ٹھکائی لگائے، ہاتھی چاہیے. اور بادشاہ لوگ شہزادوں کو لاڈ پیار کر کے بگاڑتے بھی ہیں. اصل علاج تو یہ تھا کہ بھائی اس کو 2 تھپڑ لگا کے خاموش کر دو شہزادے کو، بیٹا تجھے کہاں سے جنگل میں تیرے لیے ہاتھی لے کر آئے. تو بادشاہ لوگ تو شہزادوں کی بڑی رعایت کرتے ہیں، باغی بنا دیتے ہیں ان کو. بادشاہ نے کہا نہیں، سختی سے تو کچھ کہوں گا نہیں میں اس کو، میرا بیٹا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. اب بچے نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے مجھے ہاتھی چاہیے، ہاتھی چاہیے، ہاتھی چاہیے. اب پولیس بھیج دی جنگلوں میں، کہیں سے ہاتھی پکڑ کے لاؤ. ساری رعایا پریشان، اور ہاتھی نہیں مل رہا. ہاتھی اگر مل بھی جائے تو لا کے اس کو کھلائے گا کون، اس کو پالے گا کون؟ تو ایک عقل مند بیٹھا ہوا تھا وزیر، اس نے کہا بادشاہ سلامت بچہ ہے، اس کو ٹوپی کرائے، ٹوپی. کھلونے والا ہاتھی لے جا کے اس کو پکڑا دیا. دیکھو یہ ہاتھی، یہ اتنا چھوٹا کیوں ہے بیٹا؟ آج کل ہاتھی جو ہے نا خوراک کی کمی سے اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں. بچہ خوش، ماشاءاللہ بھائی ہاتھی مل گیا. ٹوپی کراتی کہ نہیں کراتی؟ تو بچوں کو یا تو الو بنایا جاتا ہے، یا روب سے، یا تو ڈانٹ ڈپٹ ہے، روب آنکھیں دکھائی ڈر گیا، یا یہ کہ آپ نے تھوڑا سا کچھ چیز مانگ رہا ہے تو ادھر سے گھما کے لے آئے، دکانیں دکھاتی دیکھو ہڑتال ہے، بندہ ایسے ٹوپی کرا کے اس کو لے آئے. تو جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ یہ بھی بتا دوں، بچے کے سامنے جھوٹ بولا اور وہ پکڑا گیا تو بچہ جھوٹ سیکھتا ہے، فوراً جھوٹ سیکھتا ہے. مائیں کہتی ہے نا میری مٹھی میں ایک چیز بند ہے، حدیث میں اس کی ممانعت ہے. بچے کو بلاتے ہیں آؤ یہ چیز دوں گا، اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب بچہ آیا آپ نے ہاتھ کھولا کچھ بھی نہیں ہے، بچے کے دل میں جھوٹ کی برائی نکل جاتی. بچہ کہتا ہے اپنے مفاد کے لیے کسی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا. بچہ فوراً یہ کہے میرے بچوں کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ میں اگر ان سے کسی چیز کا وعدہ کر لوں کہ بھائی کل میں یہ لا کے دوں گا، بچوں کو پتا ہے ابا لازمی لا کے دیں گے، کو پتا ہے کیونکہ ابا جھوٹ نہیں بولیں گے. بچوں کے ساتھ تو بہرحال انسان یہ احتیاط کرتا ہے کہ بھائی نتیجہ کیا نکلے گا. بھائی مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو کل بچے جب میرے سامنے جھوٹ بولیں گے
کوئی میرا بچہ میرے سامنے جھوٹ بولے گا تو میں اسے کیسے تنبیہ کروں گا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ وہ کہیں گے آپ نے بھی تو جھوٹ بولا تھا. اور مائیں یہ کام بہت کرتی ہیں معذرت کے ساتھ. بچوں کے سامنے، باپ کے سامنے جھوٹ بول رہی ہیں، بچہ سن رہا ہے، بچے کو پتا ہے کہ امی ابو کو ٹوپی کرا رہی ہیں، دیکھ رہا ہے بچہ، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں. تو یہ چیزیں بیٹیاں سیکھتی ہیں، پھر سسرال جا کے اپنے شوہر کو جھوٹ بولتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہماری اماں بھی یہ کام کیا کرتی تھی. ماں تو جو کرے گی بچی وہ کرے گی. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک خاتون لڑکی کی شادی ہوئی، میاں اس کو بہت محبت والا ملا، وہ چاہتا تھا میری بیوی بھی خوش رہے، بڑی اس نے چیزیں لا لا کے دی، شاپنگ کرائی، لیکن بیگم کا ہر وقت 2-4 دن تو خوش رہی، اس کے بعد موڈ آف. بھائی کیا وجہ ہے بیگم صاحبہ آپ کا موڈ آف رہتا ہے؟ کوئی وجہ ہو، یہ چاہیے وہ چاہیے، بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ برگر چاہیے، پیزا چاہیے، کلفٹن کی سیر کرنی ہے، چڑیا گھر بھی گھما کے لے آیا، مگر بیگم کا موڈ درست نہیں. یہ تھے نرم دل، سمجھا کے محبت سے ہر طرح کے بزرگوں کے بیانات سنا دیے، نہیں سمجھ. ایک دن غصہ آیا اور طبیعت سے اس نے دھنائی لگا دی اس کی. کہہ رہے جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تیرے ساتھ تو کیوں منہ بنا کے بیٹھ؟ جس دن دھنائی لگائی اس دن بیگم خوش. اس دن کیا ہے بھائی، طبیعت کافی ہلکی اس کو محسوس ہوئی. یہ حیران کہ یہ چکر کیا ہے؟ آج تو میرا خیال تھا کہ یہ طلاق لے کے بھاگ جائے گی، خلا لے لے گی عدالت سے، اب کیوں ہوئی؟ تو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ اس نے اپنی اماں کو ہمیشہ اپنے ابا سے پٹتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیشہ یہی دیکھا ہے، گھر کا ماحول ہی ایسا تھا. تو اب اس کو وہی کلچر چاہیے کہ ٹھکائی ہوتی رہے، سیٹنگ پہ چلتی رہے گی. تو یہ ماں، بچہ ایسے ماں سے سیکھتا ہے، ایسے سیکھتی ہے، خاص طور پہ بیٹیاں، بیٹا باپ سے سیکھتا ہے اور بیٹیاں ماں سے سیکھتی ہیں. تو بھائی کیوں گھروں میں ٹھکائیوں والا ماحول اور پٹنے والا ماحول اور چیخنے چلانے والا ماحول بنا رہے ہو؟ بچوں کی خاطر تھوڑا سا تمیز کے دائرے میں رہنا سیکھ لے انسان. اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ ایک کی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. تو یہ ساری بچپن سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بچپن سے. تبھی تو شریعت میں خاندان کی بہت اہمیت ہے. بھائی خاندان دیکھ کے شادی کرو. وجہ کیا ہے کہ بھائی جس خاندان میں پلی بڑی ہے یا پلا بڑا ہے اس کے اثرات اس کے اندر لازمی آئیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بچوں کو ادب سکھائیں. ادب کیسے، بے ادبی کیسے سکھائی جاتی ہے؟ ایک طریقہ تو میں نے یہ بتایا کہ باپ کی برائی بچے کے سامنے، یا باپ ماں کی برائی کر رہا ہے بچے کے سامنے، یا ایک دوسرے بچے کو تنبیہ کر رہا ہے، دوسرا اسی وقت اس کو ٹوک رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہے تنبیہ. یہ بھی ہوتا ہے. ایک اور گڑبڑ یہ ہوتی ہے، اور معذرت کے ساتھ بیان اگرچہ میرا بہت ساری خواتین سنتی ہیں، مگر یہ والی برائی جو میں بھی بتا رہا ہوں یہ خواتین میں زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ساری خواتین میں یہ برائی ہے، جو میرا بیان سنتی ہیں ان میں نہیں ہے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان میں یہ برائی بہت زیادہ ہے. وہ برائی کیا ہے کہ اگر بچے کا چچا، تایا یا چچا زاد بھائی جو عمر میں بڑا ہو، وہ اپنے کزن کو جو عمر میں چھوٹا ہے اس کو کسی بات پہ ڈانٹے، یا چچا اس کو ڈانٹے یا تھپڑ لگا دے، تو مائیں فوراً شکایت شروع کر دیتی ہیں، تم کون ہوتے ہو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھانے والے؟ ٹھیک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ کو پھر طلاق ہو جائے، اللہ نہ کرے، یا شوہر مر جائے، پھر یہ نہیں کہنا میرے بچے روڈوں پہ آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں، آپ اپنے بھتیجوں کا خیال کریں. پھر یہ قابو میں نہیں ہوں گے. اس وقت تو تانا دے دیا کیونکہ ابھی پالنے والا شوہر موجود ہے، اس وقت تو کہہ دیا تم کون ہوتے، تمہارے کیا لگتے ہیں. بچوں کے چچا تایا کو باور کرایا جائے کہ باپ کا جتنا حق ہے نا آپ کا بھی اتنا حق ہے. پھر مثال دوں اپنے ہی بچوں کی، کیونکہ ظاہر ہے میں دوسروں کے بچوں کی تو نہیں دوں گا نا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ یہاں کھیل رہے ہیں. میں نے اپنے بھائیوں کو کہا ہوا ہے کہ جب دل چاہے نا، جس کو بھی طبیعت سے پیلنے کا دل چاہے، ٹھکائی لگانے کا، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ہوگی کہ آپ نے ان کو اپنا سمجھا. بھائی آج اپنا سمجھیں گے تو کل کام آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان خاندان میں پلتا ہے، خاندان میں اکیلا نہیں ہے، خاندان کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو مسائل حل ہوتے ہیں. شادیاں ہونی ہوتی ہیں بچیوں کی، اگر آپ نے چچا اور تایا اور ان کو ایسا بالکل پرے رکھا کہ ہٹو تم ان کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی معاملے میں نہیں پڑیں گے وہ. ان کو یہ باور کراؤ کہ یہ آپ کی بھتیجی بالکل آپ کی بیٹیوں کی طرف. بیٹی کو بھی باور کرا دو باپ جیسا احترام کرنا ہے چچا اور تایا کا. سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ ہم نے اپنے بچپن میں جو ماحول دیکھا ہے وہ اب نظر نہیں آ رہا. میرے کزن تھے چچا زاد بھائی جو مجھ سے عمر میں، پھوپھی زاد بھائی تھے مجھ سے عمر میں 2 سال بڑے. ایک دن کچھ شرارت کی ہے انہوں نے، 2-3 دفعہ کی، تو میری پھوپھی نے شکایت لگائی میرے بڑے بھائی سے. پھوپھی کا بیٹا تھا وہ، ممکن ہے بیان بھی سنے، وہ کبھی کبھار سنتے انٹرنیٹ پہ، کہیں یار میرے راز فاش کر رہا ہے. پھوپھی کا بیٹے میرے کزن ہوئے نا 2 سال مجھ سے عمر میں بڑے. ایک عمر ہوتی ہے انسان اس میں شرارتیں شروع کر دیتا ہے، گھر سے بھاگ رہے ہیں لڑکے لوٹے لپاڑوں کے ساتھ، اسنوکر کلب ٹپو وبو غلط ایکٹیویٹیز میں پڑنے لگے. تو میرے پھوپھا تھے سعودی عرب میں، وہ تو نہیں بچے پہ نگرانی، تو میری پھوپھی نے میرے بڑے بھائی جو کزن ہے، کیونکہ اس بچے کا بڑا بھائی کوئی تھا نہیں، سب سے بڑا وہی تھا، میرے بڑے بھائی کو آگے شکایت لگائی. میرے بڑے بھائی نے دروازہ بند کر کے تسلی کے ساتھ کوڑ دیا اس کو. ٹھیک ہے بچپن کا واقعہ ہے. وہ میرے بڑے بھائی سے اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا اپنے ابا سے ڈرتے تھے. حالانکہ کزن کا رشتہ ہے، سگا بھائی بھی نہیں ہے، مگر چونکہ بڑا ہے عمر میں تو بھائی کی طرح ہی ہے، بھائی کی طرح ہی ہے.
تو باغی نہیں بنے کہ اس نے میرے پہ ہاتھ کیوں اٹھایا, یا میری پھوپھی نے کوئی اعتراض کیا, یہ کون ہوتا ہے ہمارے بچوں کو ٹھکائی لگانے والا. کیونکہ میرے بڑے بھائی ہی اس کو پڑھاتے بھی تھے, فری میں پڑھاتے تھے, انگلش پڑھائی ان کو, ٹیوشن پڑھایا, اس لیے کہ بھائی یہ کزن ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, بغیر پیسے لیے. میں بھی پڑھتا تھا اپنے بڑے بھائی سے, سارے کزن آگے بیٹھ جاتے تھے, ہم سب نے پھوپھی ذات, خالہ ذات, چچا ذات نے اپنے بڑے بھائی سے پڑھائے, اور قرآن بھی میرے بڑے بھائی سے سب نے پڑھائے. بڑے سے چھوٹے بھائی جو ہے نا وہ حافظ قرآن تھے, وہ قرآن پڑھاتے تھے, اور ان سے بڑے بھائی ذرا وہ اسکول کی تعلیم اور ان چیزوں میں وہ ماہر تھے, انگلش میتھ وغیرہ وہ یہ پڑھاتے تھے. تو سارے کزن, کیونکہ کزنوں کا گھر قریب تھا, سارے آ کے انہی سے, ہمارے دونوں بڑے بھائیوں سے پڑھتے تھے, میں بھی اور وہ بھی. تو وہ قرآن جب پڑھاتے تھے نا, بڑے سے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا اتنا روب تھا کہ میرے سارے کزن اور کزنیاں بھی تھیں, کزن اور لیڈیز کزن, انگلش میں تو سب کو کزن ہی کہتے ہیں نا, اردو میں تو کچھ تھوڑا سا فیمیل اور میل میں فرق کرنا پڑے. سب آگے بیٹھتے تھے جو قرآن پڑھتے تھے فجر کی نماز کے بعد. آج بچے کو فجر میں اٹھانا کتنا مشکل ہے, اور ہماری کلاس کب ہوتی تھی؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد. پڑھاتے ہمارے بڑے بھائی تھے. تو کیا ہوتا تھا, بس آ کے آنکھ دکھائی یوں کر کے, ایسے کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے, نماز پڑھی شرافت کے ساتھ, کیونکہ پتا تھا کہ نہیں بیٹھے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگلی دفعہ میں ایک تھپڑ آئے گا. اور ہمیں یہ بھی پتا تھا اگر انہوں نے تھپڑ مارا تو پورے خاندان میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. کہ کیوں مارا, کہ ہمارے ابا پوچھے بیٹے سے کہ تو نے چھوٹے بھائی پہ کیوں ہاتھ اٹھایا, یا ہماری والدہ پوچھے بڑے بھائی سے کہ تو کون ہوتا ہے چھوٹے بھائی کو مارنے والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح وہ جو کزن تھے وہ بھی فجر کے بعد آگے بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ پتا تھا کہ بھائی کا اتنا روب تھا, ہمارے آنکھ دکھائی آگے بیٹھ جائیں گے. اگر نہیں آگے بیٹھے تو پتا تھا کہ بھائی صاحب کا کیا آئے گا, چماٹا, تھپڑ آئے گا زور سے. اور یہ بھی پتا تھا بچوں کو, ہمارے کزنوں کو, کہ ہمارے والدین کی طرف سے اس تھپڑ پر کوئی اعتراض بولو بھائی نہیں ہوگا. تو سب پڑھ لیے قرآن ماشاءاللہ بغیر کسی فیس کے, اور گھر میں پڑھنے کی برکت ہی الگ ہے. قاریوں سے تو پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ قاری نیک ہوتا ہے, پڑھا دیتا ہے, ورنہ تو ٹرخاتے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں مدرسوں میں بچے 1 سال سے 4 آیتوں میں ہی گھوم رہے ہیں, اور میں نے بچپن میں اتنی صورتیں حفظ کر لی بھائی کی موجودگی میں, وہ پورا قرآن بہت جلدی پڑھ لیا, اور اللہ کا فضل ہے بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا پڑھا. تو یہ کس کی تربیت تھی؟ والدین کی. کہ والدین نے بڑوں کو یہ بتایا تھا, بڑے بھائیوں کے, کہ تم بڑے ہو. تو والدین چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے خلاف نہ ورغلائیں, یہ بھی ورغلاتے ہیں. بڑا چھوٹے پر تھوڑا سا روپ ڈالے گا تو ابا آ کے رکاوٹ ڈالتے, تو کون ہوتا ہے بہن کا روپ ڈالنے والا. بھائی ان کے سامنے نہ بولو, الگ سے کمرے میں لے جا کے ان کو بول دو بیٹا تمہارے چھوٹے بھائی ہیں, ٹھیک ہے روپ بھی صحیح ہے, نگرانی بھی صحیح ہے, مگر تھوڑا ہلکا رکھا کرو. سامنے نہ بولو, سامنے بولو کہ چھوٹے بھائی کے دل سے بڑے بھائی کا احترام نکل جائے گا. ہم میں چونکہ نہیں نکلا تھا, اس لیے ہم مولوی بننے کے بعد بھی بڑے بھائی سے پٹے ہیں. میں جب دور حدیث میں تھا تو ہمارے بڑے بھائی نے ایک دفعہ طبیعت سے حساب کتاب کر دیا, ٹھکائی لگا دی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. تو خیر ہم نے خالی ہاتھ اٹھانے کا تو الحمدللہ تصور نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھائیں, حالانکہ وہ عالم نہیں ہے, میں مولوی صاحب بن چکا تھا, تصور نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں. اور وہ غلطی بھی ان کی تھی, میری نہیں تھی. وہ ہیں ذرا غصے والا, طبیعت سے انہوں نے دھنائی لگا دی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. میں پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, دھنائی لگا دی. میں نے جا کے اپنے استاد ہیں, میں اپنے پیر و مرشد ہیں, ان سے شکایت لگائی, کیونکہ میرے بھائی بڑے بھائی بھی ان سے تعلق تھا ان کا. میں نے کہا ٹھکائی لگائی. انہوں نے کہا یار بڑا بھائی اگر سال میں 1 دفعہ ویسی بھی ٹھکائی لگا دینا اس کا حق بنتا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں بڑا ہوں. کا روزانہ تو نہیں مارتے نا؟ میں نے کہا نہیں روزانہ, کہ نہیں سال میں 1. میں نے کہا سال میں 1 چلتا ہے. دیکھو کتنا اچھے طریقے سے انہوں نے کیا کیا, چھوٹے کے دل میں بڑے کا احترام ڈالا. کہ بھائی اگر کسی وجہ سے مارنا ہو, وجہ سے تو دوست بھی دوست کی ٹھکائی لگا دیتا ہے. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں چلا جاتا ہوں گھر. کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست کو مکہ مارے گا نا. تو بڑے کا تو مطلب یہ وہ کبھی کبھار بغیر وجہ کے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں بڑا ہوں, میرا روب ہے, 1 آدھ لگا دو ایسے ہی. تو پھر ہم نے اپنے استاذ کو دیکھا, اپنے پیر و مرشد کو, وہ بڑے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت علم دیا ہے, لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا جو ان سے عمر میں بڑے, حالانکہ ایسے عالم نہیں ہے, ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, اتنے ایسے ایٹیٹیوڈ میرے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کتنے ماشاءاللہ اکرام احترام ہے, دماغ ہمارا بھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہی رہتا ہے. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو ٹوٹا پھوٹا احترام آ گیا اپنے بڑوں کا, ٹوٹا پھوٹا, الٹا سیدھا ہی کہہ لے, زیادہ نہیں ہے. کہیں آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ بھئی کسی بڑے کو لا کے ڈٹوائیں, مجھ سے ڈانٹ پڑوائیں اور کہیں احترام, غصے میں آدمی بڑھ جاتا ہے, کچھ بھی کہہ لیتا ہے. تو اتنے نیک نہیں ہیں ہم جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا انسان بہرحال سیکھتا ہے ان چیزوں سے, بڑوں کو دیکھ کے. یہ چیزیں واعظ و نصیحت سے نہیں آتی, واعظ و نصیحت سے نہیں سیکھتا. یہ گھر میں ماں باپ سکھاتے ہیں تو سیکھتا ہے یہ چیزیں انسان, ورنہ نہیں آتی یہ چیزیں. اور پھر بزرگوں کو دیکھتا ہے, ان کے صحبت میں رہتا ہے, ان کو دیکھتا ہے کہ یہ اپنے بڑوں کا کیسے احترام کرتے ہیں, تو آتی ہیں. ورنہ یہ چیزیں بازار میں نہیں ملتی. اور ٹی وی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو اسکول اور ٹی وی یہ چیزیں سکھا دیں آپ کو. اسکول میں تو جو ماحول ہے وہ سب کو پتا ہے. تو بھائی اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ تمہاری مال اولاد تمہاری بیویاں فتنہ ہے, تو پتہ چل گیا کیسے فتنہ ہے یہ.
ان کی تربیت نہیں کرو گے تو پھر یہ فتنہ ہی بنے گی تمہارے لیے. کو تمیز ادب نہیں سکھاؤ گے تو یہ عذاب جان بنے گا, وبال جان بنے گی تمہارے لیے. بیوی وبال جان بن جائے گی, اولاد وبال جان. خواتین سے خاص طور پہ درخواست کرتا ہوں کہ گھروں میں بچوں کی تربیت میں جتنا خواتین کا کردار ہوتا ہے اتنا باپ کا نہیں ہوتا. بچے ماں سے اٹیچ ہوتے ہیں. ماں اگر بڑوں کا ادب نہ سکھائے, ماں ان کو بڑوں کا ادب سکھائے, ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولے, چاہے کیسی آزمائش آ جائے, یہ بتائے کہ بیٹا جھوٹ بولنا تو بہت ہی بری, یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے, کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا میں نے. اگر یہ چند ایک چیزیں سکھا دے تو بچہ ہیرا بن کے نکلے گا, ہیرا بنے گا وہ بچہ. ایسی اس میں اللہ تعالیٰ صلاحیتیں پیدا کرے گا, اور گھروں میں لڑائیاں اختلافات ہوں گے اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس لیے تمہارے مال اولاد, تمہاری بیویاں تمہارے لیے فتنہ ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم لائے اپنے فائدے کے لیے تھے کہ دین میں معاون مددگار بنیں گے, بے حیائی سے بچا رہوں گا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بجائے دین میں معاون بننے کے ہر وقت لڑائی جھگڑے, سر برین ایمری سے ہی مر گئے. دین پہ چلتے چلتے تو جب زندہ رہتے, پہلے ہی وقت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے وہ. اور پھر تھوڑے دن بیگم صاحبہ روئیں دھوئیں, اس کے بعد پھر وہ چاچا نہیں پوچھتا نہ ماموں پوچھتا ہے. آخری بات کر کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک اور بہت اہم بات ہے کہ بہنوں کے دل میں بھائی کا احترام ڈالا جائے. یہ بھی میڈیا تو نکال رہے چیزیں. دیکھو بھائی اگر تھوڑا بہت بدتمیز بھی ہے, عورتوں کو شکایت ہوتی ہے بدتمیز ہم نہیں مانتے, اللہ نے مرد میں ایسی غیرت رکھی ہے, ایسی غیرت کہ بہن اور بیٹیوں کے معاملے میں چاہے وہ ہیروئن چی ہو, چرسی ہو, لیکن وہ ان پہ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اگر شادی کے بعد شوہر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ سسر اور سالوں کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہے؟ وہ پولیس سے بھی نہیں ڈرتا, یہ بتا دوں. وہ ڈرے گا تو کس سے؟ اپنی بیوی کے بھائیوں سے. تو اگر عورت نے شادی سے پہلے اپنے بھائیوں سے بنا کے نہیں رکھی, بگاڑ لی, جیسے کہ آج کل بگاڑتی ہیں, تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں ٹانگڑ والے, تم کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ کس سے بات کر رہی کس سے نہیں. وہ کہتا ہے بھائی جب یہ مجھے کچھ سمجھتی نہیں ہے تو لا تعلق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی تمہاری زندگی, جاؤ جہاں مرضی شادی کرنے جاؤ. اور عورت کو ضرورت پڑتی ہے کبھی نہ کبھی اپنے بھائیوں کی, اس وقت وہ ساتھ میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. عورت نے فون کیا اپنے بھائی کو, مدد کرو, جاؤ دفعہ, ہم نے جب رخصت کیا تمہیں گھر سے نکال دیا, اب جو مرضی ہو رہا ہے برداشت کرو. طلاق کے بعد بھی گھر میں نہیں گھسنے دیتا, کہتا تمہاری حرکتوں کی, تم نے جیسے مجھے تنگ کیا تھا نا, ہمیں پتا ہے شوہر کو بھی ایسے ہی کر رہی ہوگی. یہ حقائق بتا رہا ہوں, زمینی حقائق. بھائی کو پتا ہوتا ہے جب یہ میرے سے تمیز سے بات نہیں کرتی تھی, باپ سے نہیں کرتی تھی, شوہر کا احترام کہاں کرے گی. اب اس کو پتا ہے میں نے اگر اس کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دے دیا, اتنی مصیبت سے شادی کرائی تھی, دوبارہ کرائی, پھر یہی کام کرے گی. یہ جو ہے نا, یہ سدھرنے والی چیز نہیں ہے. تو زندگی کس کی برباد ہوتی ہے؟ عورت کی. تو شروع میں تھوڑا صبر کر لیتی ہے, زبان پہ کنٹرول کر لیتی, بھائی ہے بھائی تھوڑا برداشت کرو, مرد ہے, مرد میں غصہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھو, شیر کو اللہ نے دھاڑنے کی صلاحیت رکھی ہے بھائی, اس میں غصہ رکھا نا, کیونکہ اگر شیر میں غصہ نہیں ہوتا تو جنگل پہ حکومت کیسے کرتا وہ. اگر شیر کو اللہ بکری والے ایٹیٹیوڈ دے دیتے, بکری کیسے ریکویسٹ کرتی ہے گھاس چاہیے یہ چاہیے, شیر کو بھی, تو شیر جنگل پہ حکومت کرتا. اللہ نے مرد کو بنایا ہے حاکم, اس نے گھر پہ کیا کرنی ہے؟ حکومت, محبت کے ساتھ. ظالم حاکم نہیں بننا, محبت کے ساتھ, لیکن کرنی حکومت ہے. تو اللہ نے مرد کو تھوڑا روب بھی دیا ہے, تھوڑا غصہ بھی دیا ہے, تھوڑا سا اس کو جو ہے نا ٹیڑے دماغ کا بنایا ہے. یہ اس لیے بنایا تاکہ تھوڑا اس سے ڈر ڈر کے رہیں. اگر یہ اتنا پولائٹ ہو گیا, اتنا پولائٹ کہ اسے غصہ ہی نہیں آ رہا. میرے پاس عجیب عجیب قسم کی چیزیں آتی ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, عجیب عجیب فون آتے ہیں لوگوں کے, میں سر پٹولنے لگتا ہوں, یار ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. حضرت وہ میری وائف جو تھی نا, ایکچولی ان کے کسی سے تعلقات ہو گئے تو وہ گھر سے بھاگ گئیں. مجھے بہت غصہ آیا. تو بھائی کیا غصے میں کہہ رہے, میں نے صبر کیا. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ سمجھیں گے نہیں, اس لیے غیبت نہیں ہے, کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک, اور وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. بعض دفعہ میں ایسے ٹیکنیکل طریقے سے بات کرتا ہوں کہ وہ اس کو بھی اپنی انسلٹ محسوس نہ ہو, کیونکہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا بہرحال یہ فرض ہے. تو ایسے کیس میں نے برداشت کیا. پھر وہ 4 مہینے 6 مہینے ادھر ادھر, یہ وہ فلانا, پتہ نہیں کس سے اس نے منہ کالا کیا ہوگا. پھر آ کے معافی مانگی, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بات گئی. ٹھیک ہے, ابے بھائی آدمی ہو کیا, اس کے انداز کلام سے لگتا ہے کہ بھائی کوئی بھی ہوتی یہی کرتی, کوئی بھی ہوتی وہ یہی کرتی. کہ بھائی اتنا ایسا عجیب سا انسان مل گیا مجھے, اتنا شریف شرفا, اتنا شریف شرفا کہ 4 مہینے بھاگ کے آؤ, پھر جاؤ تو پھر بھی اس کو پتا ہے. پھر تو میں نے کہا چھوڑو اس کو, طلاق دو, اس کو نکالو گھر سے. کہہ رہے نہیں وہ بس چھوڑے, آگے میں باتیں نہیں کرتا آپ سے. تو اب اگر اس طرح کا ہوگا, بیٹی موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر رہی ہے, ابا اس کو یہ نہیں کہ موبائل اس سے چھین لے, بیٹا کس سے بات کر رہی ہو, میں منع نہیں کر رہا تمہیں بات کرنے سے, لیکن مجھے پتا تو چلے کہ اپنے چاچو سے اتنی محبت ہے تمہیں, یا اپنے ماموں سے اتنا دل آ گیا تمہارا, اپنے ماموں, یا اپنے بھائی جو منجلے بھائی ہیں وہ تمہیں بہت ہدیے دیا کرتے تھے, ان پہ بہت دل آ گیا ہے, 1.5 گھنٹہ اپنے منجلے بھائی سے تمہاری ایسی باتیں ہو رہی ہیں, تو بیٹا مجھے بتا تو دو نا.
ابو نہیں, آپ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں. ابو ایک دم ٹھٹر گئے, ڈر گئے, یار میں نے کیا تو یہ خودکشی نہ کر لے, یہ بلیچ نہ پی لے. تو بھائی اس سے موبائل لو, دیکھو کس کا نمبر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ اپنی بچیوں سے بدگمان ہو, اپنی بہنوں سے بدگمانی جائز نہیں ہے شریعت میں, اور اس سے پوچھو تو صحیح یہ کیوں چھپ چھپ کے باتیں ہو رہی ہیں. جیسے کسی کا فون آتا ہے کمبل میں کیوں گھس جاتی ہے ایک دم, اگر وہ نہیں دے رہی تو تھپڑ لگائیں اس سے. ایک صاحب کا فون آیا, بھائی بیٹی قابو میں نہیں ہے, اس طرح کر رہی ہے اور وہ خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے. میں نے کہا بھائی تیزاب کی بوتل لا کے رکھے. بولے بیٹا یہ, اور ویڈیو بنائے کہ خود ہی پی ہے اس نے تاکہ کیس نہ بنے. میں نے کہا اتنے لڑکوں سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں, اتنے لڑکوں سے, اور آپ اس سے موبائل لیتے ہیں تو وہ نہیں دیتی, بتائے بغیر آپ کے سامنے آپ کے گھر سے باہر جا رہی ہے. ایسی پوزیشن تھی اس لڑکی کی. تو میں نے کہا یہ تو بہتر ہے کہ خود ہی مر جائے تاکہ آپ پہ کیس نہ بنے. میں نے کہا لا کے رکھیں تیزاب, بولیں یہ پیو اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں, خود ہی مرو. صحیح ہے نا, خود ہی مرو. کیوں زندہ رکھا ہوا ہے اس کو, کیوں زندہ رکھا ہوا ہے, اور ورنہ اس سے تھپڑ مار کے موبائل لو اس کے ہاتھ سے. ایسا تھوڑی, اسلام میں ایک حدود ہیں برداشت کی بھی, ہر چیز کی کچھ حدود ہوتی ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھا جاتا معاملات میں. تو اسی طرح یہ بھی یاد رکھو, بہنوئیوں کی شکایتیں آتی ہیں لڑکیوں سے, 100 لڑکیوں سے ناجائز تعلقات, یہ بھی بہت آج کل ہو رہا ہے. بے دین نہیں ہے نا, تو اس میں بہنوئی کو ہم نے محبت سے سمجھایا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اتنی جب تعلقات ہوں گے تو محبت سے سمجھ میں نہیں آئے گا میرے بھائی. اس کو الٹا لٹکا کے اس کی طبیعت سے اس کو دھو, پھر زمزم سے نہلاؤ آخر میں اس کو. پہلے طبیعت سے دھو اس کو, بولو ہم نے بھائی تمہیں اس لیے تھوڑی تم سے رشتہ کیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے نالائق. یہی کام اگر تم نے کرنا تھا, شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی, ہماری بچی کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت. تو یہ جو ہے نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی طبیعت میں غصہ رکھا ہے, تو خواتین کو مردوں کے غصے کو تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے. میں بد اخلاق بننے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں. پہلی بات, بہت سے مرد گھر میں جب جاتے ہیں تو خونخوار بھیڑیا بن کے جاتے ہیں. اخلاق وہی ہونے چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. گھر میں گئے, سب کو سلام کیا, سب سے خیریت پوچھی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے محبت کی. کیسے اخلاق تھے امی عائشہ, جہاں سے پانی پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلاس میں اسی جگہ سے پانی پیتے تھے. محبت کے اظہار کی, سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن ساتھ میں تھوڑا یہ بھی ہو کہ شیر ہوں میں کیا ہوں. ہاں یہ ہے نا سمجھنا کہ میں محبت میں گیدڑ بن گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. شیر بھی بعض دفعہ محبت کرتا ہے مگر ہوتا وہ شیر ہے. اب شیر سے زیادہ فری ہو گئے. اب شیر کو چڑیا گھر میں, وہ کلپ ایک انٹرنیٹ پہ آیا ہوا تھا, چڑیا گھر میں شیر کے ہاتھ نہ وہاں ڈال کے, گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویر کھنچوا رہا ہے ایک آدمی. شیر نے کچھ نہیں کہا, بولا چلو ٹھیک ہے محبت کا اظہار. دوسرے کو آیا, اس نے دم پکڑ کے گھمانا شروع کر دیا. شیر نے کہا بھائی ٹھیک ہے. تیسرا آگے نا زیادہ ہی اس کے منہ میں گھس رہا ہے, شیر نے پکڑ لیا بھائی, بازو پکڑا ہے, اس کی ہڈی توڑ دی شیر نے, یہ بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے محبت, لیکن اس کے بھی کچھ نہیں کہ دمیں مروڑ رہے ہو آ کے یہاں سے, اور جناب یہ سارا حساب ہے, یہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے اپنے گھر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خلاصہ یہ نکلا کہ گھر میں ادب تمیز سکھائیں بچوں کو, تمیز اور علماء کا احترام. آخری بات بس یہ رہ گئی تھی بہت اہم, بچے کو اگر عالم کا, بزرگ کا احترام, مسجد کے امام, قاری صاحب کا احترام سکھا دیا کہ بیٹا ان کے سینے میں قرآن ہے, بس احترام کرو, ان کی برائیوں پہ نظر نہ کرو, تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ دین پہ آئے گا. دین پہ آئے. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, وہ ڈاکٹر میرا بہت احترام کرتے تھے, حالانکہ بے دین تھے. میں حیران, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ, میں اس وقت طالب علم تھا, میں مولوی نہیں بنا تھا, طالب علم تھا میں. وہ ڈاکٹر بہت احترام کرتے. میں نے کہا آپ کیوں اتنا احترام کرتے ہیں, آپ تو ڈاکٹر لوگ تو عام طور پہ اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراتے. کہنے لگے بابا نجم حسن صاحب ہوتے تھے ناظم آباد میں, بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے. تو میرے والد صاحب بچپن سے مجھے ان کی صحبت میں لے جا کے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ والے ہیں. تو میرے والد صاحب 2 زانوں ان کی مجلس میں ادب سے بیٹھتے تھے مجھے لے جا کے. تو بس میں نے اس وقت سے میرے دماغ میں ہو گیا کہ بھئی دیکھو کوئی اللہ والا ہو یا بزرگ ہو, اس کا ایسے ادب کیا. ہم تو اللہ والے نہیں, لیکن وہ تو بےچارے ہم کو اللہ والے ہی سمجھ رہے تھے. تو جو ہے نا ایسے احترام. اب اس کے دل میں کیا آ گیا, علماء کا احترام آ گیا. ایک حکیم ہے نیو کراچی میں, گرین چینل والے ہیں, وہ خالص الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ والے. مگر میں کبھی ان کے پاس جاؤں نا, وہ تو اللہ کا شکر ہے میں جاتا نہیں کسی حکیم کے پاس, لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے جیسے راستے میں پڑتے ہیں. ایک دفعہ والدہ کو لے گیا, مجھ سے پیسے نہیں لیتے, حالانکہ ان کو میرے بارے میں پتا یہ وائٹ چینل ہے, پھر بھی نہیں لیتے. میں نے سے پوچھا آپ پیسے تو لیا کریں, کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے حکمت اور طب, تو ہمارے استاذوں نے, ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ علماء چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں ان کا احترام, کیونکہ وہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. تو دیکھو بھائی ہے گرین چینل, مگر اس کے دل میں ایک بات بچپن میں بٹھا دی کہ بھئی جو اللہ رسول کی بات کرے گا لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا, زنا کی طرف تو نہیں بلا رہا نا, چلو وائٹ چینل ہے مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کو چوری چکاری کی طرف. سیاستدان تو کہاں بلا رہے ہیں لوگوں کو, کیا کیا کروا رہے ہیں لوگوں سے, بلا تو اللہ کی طرف رہا ہے. اب بھی نہیں لیتے پیسے, اب تک نہیں لیتے. تو یہ ہوتا ہے بچپن میں بچوں کو ماں باپ اگر علماء کا احترام, ان کی مجلس میں جائیں, علماء کی غیبتیں نہ کریں. مولوی ایسے ہوتے ہیں تو مولوی ایسے ہوتے ہیں, تو مولوی یوں ہوتے ہیں, تو مولوی بچہ بھی اڑ کر کہتا ہے مولوی صاحب نے کوئی اچھی بات بھی کہا ہے, مولوی تو ایسے ہی 2 نمبر ہوتے ہیں. تو بھائی پھر 1 نمبر کہاں سے ملے گا اس کو؟ کیا یہود و نصارہ کے پاس جائے گا وہ سیکھنے کے لیے؟ یہود و نصارہ تو
شراب کباب سکھاتے ہیں، ان کے تو نائٹ کلب ہیں، شرابیں ہیں، ان کے یہاں تو سب الاؤ ہے. اس لیے یہ چیزیں بچوں کو بچپن سے سکھائیں. ایک آخری بات جو امی بھائی کے بارے میں نے کرنی تھی، بیان میرا مکمل ہو گیا. بس ایک کچھ ہفتہ بھر میں جو خبریں آتی ہیں نا، تو ان پہ بھی بعض دفعہ میرا دماغ میں کوئی بات آ جاتی ہے. وہ سنا ہے کہ وہ عمران خان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، سننے میں آ رہا ہے. تو اس پہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو بہت ایشو بنا رہے ہیں کہ ایک بیوی کو تو سنبھال نہیں سکا، ملک پہ حکومت کیا کرے گا. بعض لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں، بعض اور کچھ کہہ رہے ہیں، بعض اور تبصرہ ایک مذاق بنایا ہے. تو عمران خان کی شخصیت ابھی میرے سامنے نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کسی کی شخصیت سے ہمیں بحث بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک شرعی مسئلے کا چونکہ اس سے تعلق ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پر تھوڑی سی بات کر دوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، نکاح کرو، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے علیحدگی اختیار کرو. تو اللہ نے جہاں شادی کا ذکر کیا وہیں ساتھ ساتھ علیحدگی کا بھی. مگر چونکہ ہم ہندوؤں کے معاشرے سے ہم لوگ زیادہ اٹیچ رہے ہیں تو ہمارے ہاں طلاق کو حد سے زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے. بلا وجہ کوئی طلاق دیتا ہے یہ تو غلط ہے، اس کی تو حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے دے رہا ہے، بھائی نہیں بن پا رہی، آپس میں محبت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، وہ اس پہ تانے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر ایک شرعی حکم ہے. جیسے کوئی شادی کرے تو اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، تو ایسے ہی آپس میں آرام سے علیحدگی اختیار کر لیں تو ان کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس مذاق اڑانے کے نقصانات کیا ہیں وہ میں آپ کو نمبر وار بتاتا ہوں. پہلا نقصان تو وہی شریعت کے ایک حکم کا مذاق. اسلام میں عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ جب شادی ہو گئی تو اب جوئے کی طرح ہے، صحیح نکلی غلط نکلی، یا یہ بندہ صحیح ہے غلط ہے، بس اب سر پٹولتے رہو ایک دوسرے کا. نہ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. آپ بس میں چاہ رہے تھے، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں ذرا اچھا ہم سفر مل جائے، سیٹ میں ساتھ آپ نے ایک صاحب کو بٹھایا، آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ سے اچھا ٹائم گزرے گا. دیکھا بھائی نہیں گزر رہا، سیٹ بدل لی جاتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سفر ہے، ویسے بھی آخر میں جا کے پشاور اسٹیشن پہ تو دونوں نے علیحدہ ہو ہی جانا ہے، تو بہتر ہے ابھی ہو جائیں کیونکہ سفر تو اچھا گزرے. تو یہی رشتوں کی حیثیت ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے. نکاح کیا، محبت سے رہو، نہیں رہ رہے، چلو بھائی تم ادھر ہمارا راستہ.